بیٹی کو بہن کو, تو اس حوالے سے تھوڑی اس پہ روشنی ڈالیے. جی ارم بات تلخ ہے میری, لیکن میں کرنا اس کو ضروری سمجھتی ہوں. آج کل ہمارے علماء اکرام کی ڈیوٹی میں یہ شامل ہے کہ وراثت کا علم جو ہے وہ دوسروں تک ڈیلیور کریں. ہم باقی سارے موضوعات پہ گفتگو کر لیتے ہیں. ہماری جو بیسک ایجوکیشن اس میں مختلف جو ہے وہ پہلوؤں سے گفتگو ہو جائے گی, ہمیں ہر طریقے سے بتایا بھی جائے گا, سمجھایا جائے گا. جب وراثت کی بات آتی ہے تو میں نے بہت سے علماء اکرام ایسے دیکھے ہیں جو کہ یہ کہہ دیتے ہیں ہمیں اس کا بیسک علم نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو جتنا بھی علماء اکرام کے پاس علم ہے اور اس میں وراثت کا علم اگر نہیں تو وہ ایسے ہے کہ جیسے جسم ہے اور سر نہ ہو, یعنی اس طرح اس کو یعنی مغز کہا علم کا. تو علماء اکرام پر بھی یہ ڈیوٹی عائد ہوتی ہے. یہ میسج تھا ایک چھوٹا سا جو میں اس کے ذریعے دیا. تو بات آپ وراثت کی کر رہے تھے, آپ کے پاس بے شمار جو ہے وہ نیوز پہنچتی ہوں گی. پچھلے دنوں گجرات میں ایک خاتون کو باقاعدہ کمرے میں بند کر کے اور عرصہ دراز وہ بند رہی صرف وراثت کے چکر میں. قتل و غارت گری ہوتی ہے اور یہ بات ایک طے شدہ بات ہے کہ اپنی مرضی کی تقسیم وراثت میں اللہ رب العزت کی حدود سے تجاوز کرنا ہے. یہ پکی بات ہے. اگر کوئی بندہ اپنی مرضی کی منشا کی, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے مطابق بتا دوں کہ اگر بیٹا اور بیٹی میں چننے کا معاملہ آ جائے تو آقا رحمت للعالمین دو جہان ان پر قربان وہ فرماتے ہیں کہ پھر اگر بیٹوں میں چننا پڑ جائے بیٹی یا بیٹا تو آپ بیٹی کی طرف ہو جائیں. یہ سب سے بڑی بات اس سے پتا چلتا ہے. پھر اگر وراثت کی تقسیم کر بھی لیں, کچھ لوگ کر بھی لیتے ہیں اس کو, ویسے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ 10% ہوگی میرا خیال ہے جو ریشو آج چل رہی ہے. جو 10% بھی پاسبلٹی یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے معاشرے میں وراثت کی, بلکہ اس کو جہیز کے ساتھ ہی کر دیا جاتا ہے. حالانکہ جہیز کا تو اسلام کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ ہے ہی نہیں ہے, لیکن چلے لوگ اس کو کر دیتے ہیں. تعلیم میں اس کو ڈاکٹر بنا دیا, اس کی ڈگری کو اس کا حصہ کر دیا, تو جہیز دے دیا, گھر دے دیا. یہ ایک تحائف ہیں جو بیٹی کو باپ یا ماں باپ دیتے ہیں. اگر وراثت کا حصہ والد جو ہے وہ دے کے نہیں دنیا سے جاتا تو اللہ رب العزت اس کی قبر میں بھی سخت پکڑ کرتے ہیں. اور ہماری جو خاتون ہے ان کو بلیک میل آپ نے کہا, تو یقین مانے ویسے ہی وہ بہت ٹچی ہوتی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ. اور یقیناً میں کیا آپ کیا ارم سب بھی جب رات کو سوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر کچھ جو خواتین اپنے گھروں میں سسرال میں ہیں وہ ان کی ایک رات کو آنکھ ایک کھلی رہتی ہے اپنے پیرنٹس کی طرف. بالکل اس کی اٹیچمنٹ ہے, یہ اس کی محبت ہے, کیونکہ اللہ پاک نے عورت کو نرم دل عطا کیا ہے. اور اللہ پاک نے, میں ایک چیز اور یہاں مینشن کروں کہ مرد کی نسبت عورت کے اندر اسلام پر چلنے کا جو اندر ایک مادہ پیدا کیا ہے وہ مرد سے زیادہ پیدا کی ہے. اب اپلائی کرنا, اس کو سمجھنا, اس کو آگے بڑھنا, یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے اگر کسی کو آ جائے. تو وراثت وہ حصہ ہے, میں نے دیکھا ہے کہ عورت کو جہیز کے نام پہ, پڑھائی کے نام پہ, کوئی تحفے تحائف کے نام پہ اس کو ذمے پہ ہٹا دیا جاتا ہے. اگر 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے تو ڈیفینیٹلی جو دوسرا حصہ ہے 2 بھائیوں کے برابر حصہ اس طرح کرتا ہے کہ اگر ایک بھائی کے حصے 50 لاکھ آ رہا ہے تو دوسری طرف بہن کو 25 لاکھ بنتا ہے. تو اس طرح کی ایک پراپرٹی جو ہے وہ کون دیتا ہے 25 لاکھ نہیں دیتے, بلکہ اکثر پیرنٹس یہ کہہ دیتے ہیں میں تمہارا باپ نہیں ہوں, میں وہ تمہارا بھائی نہیں ہے, وہ تمہارے بھتیجے نہیں ہیں, یعنی اس طرح. بلکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے, چونکہ میرے فادر جو ہیں وہ لائر ہیں, میں نے دیکھا ایسے ایسے لوگ, بوڑھی عورتیں, بزرگ گھروں میں, بعض لوگ, بعض علاقہ جات ایسے ہیں جہاں وراثت کی بانٹ نہ کرنا, وراثت کو تقسیم نہیں کرنا, بلکہ قرآن کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے. یہ اس طرح کے حالات ہمارا جو ہے نا اس کا سامنا موجود ہے. وراثت جو ہے وہ اگر آپ اچھی تقسیم نہیں کرتے تو آج اس شو کے ذریعہ میرے جتنے بھی دیکھنے والے بہن بھائی ہیں وہ نوٹ کر لیں, آپ نمازی ہیں, روزے دار ہیں, حج کر لیے, حاجی صاحب کہلوا لی, الحاج لگ گیا, جب تک آپ اپنی بیٹی کے وراثت میں سے پراپرلی جو اللہ کے بتائے ہوئے قوانین ہیں ان کے مطابق تقسیم نہیں کرتے تو آپ کے حج بھی قبول نہیں, آپ کی نمازیں بھی قبول نہیں, آپ کے روزے بھی قبول نہیں. بالکل پروفیسر صاحبہ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم اتنا ایموشنل ان کو کر دیتے ہیں کہ وہ بیٹیاں پہلے ہی بڑی ایموشنل ہوتی ہیں بھائی بھتیجوں اور پیرنٹس کو لے کے وہ فوراً سے ہاں کر لیتی. حالانکہ ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے, اس کی بھی ایک اپنی فیملی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ اپنا کوئی کاروبار کرنا چاہے تو آپ بجائے اس کو سپورٹ کرنے کے آپ اس کا حق سلب کر لیتے ہیں اور آسانی سے کوئی بات بھی نہیں کرتے, آرام سے کہہ دیتے کہ کوئی بات نہیں, ہم نے آپ کی شادی بھی تو کی
کی, آپ کو پڑھایا لکھایا بھی, تو اس لیے تو نہیں پڑھایا تھا کہ آج آ کے آپ ہم سے پراپرٹی میں حصہ مانگے. ناظرین یہاں وقت ہوا چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آ کے مزید اس حوالے سے بات کریں گے. پروفیسر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ڈاکٹر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں.